کچھ پتہ ہی نہیں تھا بالکل بھی کیا کرنے کیا نہیں کرنا. یہاں آنے کے بعد مجھے یعنی کہ بہت میرے اندر تبدیلی آئی ہے جو علم دین مسلمان کو سیکھنا فرض ہے وہ علم دین حاصل کر لے. کہ میں یہاں آ کے نمازیں پڑھ رہا ہوں, تہجد میں پڑھ رہا ہوں, تہجد گزار بن رہا ہوں, اور جو کیا نام ہے اس کا 5 وقت کی نماز ہے وہ پڑھ رہا ہوں. ادھر عبادت یعنی قرآن شریف پڑھنا, عبادت کرنا, یعنی کہ عبادت الہی میں مشغول ہوں میں. پہلے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, صحیح ہے, یہاں وہاں گھومتے تھے. جب یہاں آئے تو دیکھیں 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں. گھر پہ بھی گیا ہوں, والدہ سے ملا ہوں, والدہ کا پیر بھی پکڑا ہوں, معافی بھی مانگا ہوں ان سے کہ مجھے معاف کر دینا. والدہ نے سر پہ ہاتھ رکھا, پھر مجھے پیسے دیے, جاؤ بیٹا تم. جب بھی یہاں پر ہم اعتکاف کے لیے آئے الحمدللہ کچھ یہاں سے لے کر ہی گئے اور باپا کی بارگاہ سے کچھ حاصل کر ہی گئے. کیوں گھر میں ٹائم ہی نہیں دیتے تھے, ادھر کام وام بھی نہیں کرتے تھے, کام بھی چھوڑ دیا تھا. بس اللہ کے فضل و کرم سے ابھی یہاں پہ آئے تو گھر پہ بھی گئے, گھر پہ بھی خوشحال ہے, گھر پہ بھی خوش ہے. امی کو فون بھی کیا جس دن میں یہاں آیا تھا, میں نے گھر پہ بتا کے نہیں آیا تھا, میں پھر گھر پہ بتا کے بھی فون کیا میں نے والدہ کو, تو والدہ بہت خوش ہو گئی میری. پھر والدہ نے میرے لیے کپڑے مپڑے بھیجے کہ میرا بیٹا وہاں پہ. فرسٹ آف آل تو آپ دیکھیں یہاں پہ ماشاءاللہ ہم جوان تو ہو گئے ہیں, لیکن جو بیسک چیزیں ہیں اسلام کی, دین کی, جو ہمیں فرض علوم ہے, جو ہمیں سیکھنا چاہیے, ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. اور وہ چیزیں یہاں پہ آگے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں. 19-20 دن ہونے کو آ رہے ہیں, اب یہاں سے جانے کو دل نہیں کر رہے ہیں. اعتکاف کیا میں نے یہاں, تو ڈالی مبارک کی نیت کی تھی میں نے. جذبہ یہی ہے, کچھ علم دین حاصل کر لیں گے, کچھ رمضان کی فیض و برکات حاصل کر لیں گے. نہ آنے کے بعد یہی ہے, بہت اثر پڑا ہے. 5 دن نماز پڑھنا, سنت پر چلنا, مسجد کا فیض ملنا, بہت کرم ہوا ہے, بہت کرم ہوا ہے. الحمدللہ جب تک ہماری زندگی انشاءاللہ دعوت اسلامی کے تحت اعتکاف کرتے رہیں گے. پریشانی کے لیے بھی آتے ہیں ادھر. پہلے باہر گھومتے تھے, مطلب کوئی غلط چیزوں میں, یہاں ماشاءاللہ ہر چیز سیکھ رہے ہیں. مذاکرات میں بیٹھتے ہیں, 24 گھنٹہ بیان سنتے رہتے ہیں. بہت زیادہ مطلب میں سگریٹ پیتا تھا اور دنیا کی مطلب بہت ساری وہ چیزیں کرتا تھا میں خود. بس یہاں آیا ہوں, دعا جب میں نے کی پرسوں تو میں اتنا رویا ہوں, میرے دل میں مطلب وہ آیا کہ میں نے جو بھی کیا دنیا میں بہت غلط کیا. ابھی میں نے ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ آگے وہ چیز نہ ہو. شاپنگ میں وغیرہ کرنے جاتے تھے, مال میں وغیرہ, دوستی یاری میں, روزے میں بد کلامی کرتے تھے. تو الحمدللہ یہاں ماحول میں آ کے پتہ چلا کہ ماہ رمضان کی کیا برکتیں ہوتی ہیں. بیان سنے, پڑھنے نہیں آتا تھا وہ قرآن شریف پڑھا ہم نے, قاعدہ پڑھا, جو چیز نہیں پڑھنے آتی تھی ہمارے کو. گھر میں تو یہ ہے کہ آدمی روزہ رکھتا ہے, باہر چلے آتا ہے, ادھر ادھر دیکھ لیا ادھر ادھر. یہاں یہ ہے کہ بندہ مسجد کے اندر ہی رہتا ہے اور ہر چیز سے, نماز روزے سے, ہر چیز سے اپنے آپ کو صحیح رکھتا ہے. میں نے یہی سمجھا تھا کہ زندگی یہی ہے, کھاؤ پیو گھومو پیو بس. پچھلے رمضان جو تھا میرا گزر گیا, بہت برا گزر گیا. تو میں زندگی میں کبھی روزہ بھی نہیں رکھتا تھا. روزہ میرا شروع کا تھا اور اینڈ کا تھا. یہاں پر الحمدللہ میرے ابھی 19 روزے پورے ہو رہے ہیں اور 5 وقت کی نماز پورے ہو رہے ہیں. فرسٹ ٹائم میں ایسے ادھر فیضان مدینہ میں اعتکاف کے لیے آیا ہوں. ہم بیسک ایجوکیشن کو دیکھیں تو ہم دنیا کے لیے, تو دنیا کی تعلیم کے لیے تو ہم باہر بہت جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. نہیں پڑھنا آتا تو قرآن پڑھنا نہیں آتا. جیسے یہاں پہ آیا تو فرسٹ آف آل یہ دیکھا کہ ماشاءاللہ اچھے انداز سے تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ قرآن پاک سکھایا جا رہا ہے. سب سے بڑی اور امپورٹنٹ بات جو یہ ہے قرآن پاک کی. یہاں سے جانے کا بھی دل ہی نہیں کر رہے. جو گھر ہے, جو میں بولتا ہوں وہ گھر نہیں ہے, سمجھو جو گھر ہے اصل زندگی ہے وہ یہاں ہے فیضان مدینہ میں جو مل رہا ہے. یہ میرا فارم ہے. دوسرا یہ کہ یہاں پہ میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے, اور بالکل مقصد اپنے آپ کو کرنے کے لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں بہت اچھی جگہ ہے, اور دوسری جگہ بھی میں کر سکتا تھا, مگر میں یہاں بالخصوص آیا ہوں کہ فیضان مدینہ میں کروں, کچھ حاصل کر جاؤں یہاں سے. جو زندگی میں جو انسان چاہتا ہے وہ فیضان مدینہ میں آ کے اس کو ملے گا. کچھ لے کر جاؤں میں یہاں سے اس 10 دن کے اندر کہ کچھ بن سکوں, میں کچھ اپنے آپ کو کچھ بنا سکوں, میں کچھ چینج کر سکوں اپنے آپ کو.